صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اللہ اگر تم نے مجھے نبی نہ بنایا ہوتا اور آخری نبی کا امتی بنایا ہوتا تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر تھا۔ تو وہ نعمت ہم سب کو ملی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف ہے، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سبوں کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جو رب العرش ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، اور جس نے ہماری فلاح اور بہبودگی کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں گمراہیوں سے صراط مستقیم پر لانے کے لیے بہت سارے نبیوں کو، رسولوں کو اس دار فانی میں، اس کائنات میں مبعوث فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اللہ اگر تم نے مجھے نبی نہ بنایا ہوتا اور آخری نبی کا امتی بنایا ہوتا تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر تھا۔ تو وہ نعمت ہم سب کو ملی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کی پھول نچھاور ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ ذات مقدسہ و مبارکہ و مطہرہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات میں رحمت اور ہدایت کا بندوبست فرمایا، اور جس نے اس کائنات میں تشریف لا کر جلوہ گر ہو کر حق کو باطل سے، نور کو تاریکی سے، اور ہدایت کو گمراہیوں سے چھانٹ کر الگ الگ کر دیا، نمایاں کر دیا، اور جس پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجنے والا شخص اللہ رب العالمین کی 10 رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، حضرات، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اب تک تو ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن اب ہم یہ کہیں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے ودا ہو رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے، یہ بڑا ہی خاص ہے، اور ان آخری عشرے کے جو 10 دن ہے، اس کے خاص ہونے کی اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے سب سے محبوب بندہ ہے، جو اللہ کا سب سے پیارا بندہ ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشائے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، وہ نبی، وہ ہمارے نبی ان آخری 10 دنوں میں، رمضان کے جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی عبادتیں کرتے تھے، جتنی عبادتیں آپ سال کے کسی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد میزرا واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جب شروع ہوتا تو اللہ کے رسول 3 کام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول 3 کام کرتے تھے۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ شد میزرا، آپ اپنے ازار کو کس لیتے ہیں۔ ازار لنگی کو کہتے ہیں، اور لنگی کو کس لیتے تھے۔ کیا مطلب؟ اس کا مفسرین نے 2 مطلب نکالا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے بالکل کمر کس لیتے تھے، بالکل ایکٹیو ہو جاتے تھے، پوری طریقے سے تیار ہو جاتے تھے۔ اور ایک دوسرے مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ ان 10 دنوں میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ حالانکہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے ملنا یہ جائز ہے، لیکن آخری عشرے میں 10 دن آپ پوری کی پوری رات جاگتے تھے تو اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ یہ پہلا کام کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کام وَأَحْيَاءَ لَيْلَهُ، آپ اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ زندہ کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی راتوں کو آپ جاگتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، آپ رات بھر جاگتے تھے۔ یہ دوسرا کام کرتے تھے اللہ کے رسول۔ اور تیسرا کام وَأَيْقَظَ أَهْلُهُ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے فیملی کے لوگ کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے کنبے قبیلے کو بھی جگایا کرتے تھے، عبادت میں شامل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ آپ خود بھی عبادت کرتے تھے اور اپنی فیملی کو بھی تلقین کیا کرتے تھے، اپنے فیملی کے لوگوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو بھی عبادت میں شامل کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ خود چل کے نماز پڑھ لی اور ایک بار بھی گھر والوں کو یہ تلقین نہیں کیا نماز کا۔ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی وہ آیت آپ کئی بار سنے ہوں گے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل عیال کو بھی اپنے اہل عیال کو بھی، اپنے فیملی کے لوگ کو، اپنے گھر کے سدسیوں کو بھی جہنم کی عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہا ہے کہ آپ خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو یہ 3 کام کرتے تھے، آپ یہ 3 کام کرتے تھے۔ لہٰذا اس بات سے آپ آخری عشرے کے تعلق سے اس کی فضیلت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی اللہ کے اتنے محبوب نبی ہیں، اتنے پیارے نبی ہیں، جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، بخشائے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ پوری رات جاگے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، پوری رات جاگنا پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن آخری عشرے میں پوری رات جاگتے تھے۔ آخری عشرے میں آپ پوری کی پوری رات جاگتے تھے۔ تو اللہ کے نبی جو بخشائے ہیں، جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، اس کے باوجود بھی آپ عبادت کے لیے بالکل کمر کس لے۔ آپ راتوں کو جاگ کر تہجد اور قیام اللیل کرے، آپ اپنی فیملی کے لوگ کو، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی عبادت میں شامل کرے، جگائے۔ اور ہم اس نبی کے امتی، جس امتی کے لیے نبی کے طریقے کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے، اللہ نے اعلان کر دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے نبی کے امتیوں، اگر تمہارے لیے کوئی طریقہ ہے تو وہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہونے کے باوجود ہم نبی کے فرمان کو نہ مانے، ہم نبی کی بات کو نہ مانے، ہم نبی کے طریقے کو نہ مانے، پھر ہم کیسے دعوے دار ہیں نبی کی امتی کا؟ اور میرے بھائیوں دیکھیے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہم عبادت میں بڑے شوق سے عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں نمازیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، جگہ نہیں ملتی ہے، 2-2 3-3 جماعتیں کرنی پڑتی ہے کئی مسجدوں میں۔ لیکن جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے، وہ شوق، وہ ولولہ، وہ جوش، وہ جنون سب ختم ہوتا جاتا ہے۔ اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آخری عشرہ آتے آتے لوگ کام میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنی خریداری میں اتنے زیادہ ویست ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ آخری عشرے کا جو اہمیت ہے اور مقام ہے اس کو بالکل بھول جاتے ہیں اور بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، جس آخری عشرے میں اما ایسا کہتی ہیں کہ میرے نبی پوری رات جاگے، اپنے گھر والوں کو جگائے، اور اللہ کے رسول اتنی محنت کرے جتنے آپ سال کے کسی اور دنوں میں نہ کرے، اس آخری عشرے کو ہم یوں ہی گزار دیں، یوں ہی برباد کر دیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے میرے بھائی۔ اچھا، اللہ کے رسول آخری عشرے میں اتنی محنت کیوں کرتے تھے؟ یہ رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے رسول کیوں اتنی محنت کرتے تھے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں ایک رات ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟
لیلۃ القدر، جس کو ہم لوگ شب قدر کہتے ہیں، اور اس رات کی اہمیت کا اور اس رات کی فضیلت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 114 صورتوں میں سے ایک مکمل پوری صورت لیلۃ القدر کے تعلق سے نازل فرما دیا ہے۔ 30ویں پارے کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، اے نبی کے امتیوں، اے میرے بندو، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم لوگ پڑھے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، اللہ یہاں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کا نزول کا اسٹارٹنگ، قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا لیلۃ القدر میں، یعنی قرآن کی جو پہلی آیت ہے وہ لیلۃ القدر میں آپ پہ نازل ہوا، اور لیلۃ القدر سے لے کے پھر 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں ایک ہی بار قرآن کریم لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں ایک بار نازل ہو گیا، اور پھر آسمانی دنیا سے تھوڑا حسب ضرورت 23 سالوں میں نازل ہوتا رہا۔ تو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے میرے بندے، اے لوگوں، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ یہ قرآن جو دنیا کے سب سے مہان کتاب ہے، جس قرآن کو کلام اللہ، رب کا کلام کہا جاتا ہے، اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے میرے نبی، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، لیلۃ القدر کی اہمیت اور مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ذرا اندازہ لگائیے، اللہ کے کہنے کا جو طریقہ ہے اس پر اندازہ کیجئے۔ کیا ہے میرے نبی، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی اہمیت کو کیا ہے؟ یعنی اے میرے نبی، آپ کو بھی معلوم نہیں کہ لیلۃ القدر کی اہمیت اور مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ اگر اس کی اہمیت اور مقام اور مرتبہ کا کسی کو معلوم ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کو ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو آپ اگر جوڑیں گے تو لگ بھگ 83 سال 3 مہینے بنتے ہیں، 83 سال 3 مہینے۔ اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، نہیں، بلکہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ لیلۃ القدر میں جاگ لیتے ہیں، اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، تو آپ 83 سال 3 مہینے لیلۃ القدر جاگتے ہیں۔ آپ تصور کریے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا موقع دیا ہے عبادت کرنے کی، کہ اس چھوٹی سی زندگی میں، 50-60 سال کی زندگی میں ہم اگر لیلۃ القدر میں کئی راتیں جاگ جاتے ہیں تو کتنی عبادت کر لیے جاتے ہیں۔ اگر ایک بھی لیلۃ القدر جاگ لیے جاتے ہیں تو ہم 83 سال 3 مہینے کی عبادت کر لیے جاتے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس رات فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام زمین میں اترتے ہیں۔ جبرائیل بھی فرشتے میں شامل ہے، فرشتے کا سردار جبرائیل علیہ السلام ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ فرشتے اور جبرائیل، پتہ یہ چلا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا سردار ہے، اسی لیے خصوصی مہمان خصوصی کے طور پہ جیسے ہم لوگ نام دیتے ہیں، خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے فرشتے کا نام بھی کہا، اور فرشتے میں ہی جبرائیل ہے، لیکن جبرائیل چونکہ فرشتوں کا سردار ہے اس لیے جبرائیل کا نام الگ سے لیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا اس رات فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں، اور اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جایا کرتی، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، اور یہ رات پوری کی پوری سراپا رحمت ہے، سلامتی والی ہے جب تک صبح نہ ہو جاتی ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں،
اس رات کی بڑی اہمیت ہے. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ان راتوں کو آپ ضرور جاگیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی جگائیں. اس رات میں زیادہ سے زیادہ کلام اللہ کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اپنی گناہوں کی بخشش طلب کیا کرے، اور زیادہ سے زیادہ اس دعا کو کیا کرے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو بخشش کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، اور تو بخشش کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اس طریقے کی دعا آپ زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں کریں. یہ لیلۃ القدر سرسری طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیلۃ القدر سے تعلق سے بات ہو گئی. اب آئیے اس آخری عشرے میں 10 دنوں میں ایک اور عبادت ہے، بڑا اہم عبادت ہے، اور اس عبادت کے بارے میں ہمارے یہاں زیادہ نہ چرچا ہوتی ہے اور نہ اس پر عمل کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ بہت اہم عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے اعتکاف. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا داری سے کٹ کر الگ کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں مسجد میں روک لینا، ٹھہرا لینا. یہ اعتکاف ہے. اچھا یہ اعتکاف فرض ہے یا سنت ہے؟ کیا ہے؟ اعتکاف فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے. اچھا یہ مردوں پر بھی سنت ہے، عورتوں پر بھی سنت ہے. لیکن یاد رہے کہ عورتیں اگر اعتکاف میں بیٹھے گی تو مسجد ہی میں بیٹھے گی. گھر میں عورتوں کے لیے اعتکاف کا کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے. لیکن ہاں اگر مسجد میں الگ سے لیٹرین، باتھ روم اور پورے وضو خانہ اور استنجا وغیرہ کا الگ سے سیپریٹ انتظام ہے، الگ سے دروازہ ہے جس سے عورتوں کی آبرو اور عزت کا حفاظت ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں عورتیں اعتکاف میں بیٹھے. چونکہ ہمارے یہاں اس چیز کا دھیان نہیں رکھا جاتا، باہر کے علاقوں میں اپنے آپ اہل حدیث ہی لوگ وہاں بالکل اس بات کا خیال رکھتے ہیں. مسجد کے ایک سائڈ میں الگ سے دروازہ رکھا جاتا ہے، الگ سے سیپریٹ ان لوگوں کا باتھ روم، لیٹرین اور وضو خانہ وغیرہ بنایا جاتا ہے. وہ لوگ الگ سے آتی ہے اور وہاں وضو وغیرہ بنا کے باتھ روم وغیرہ کر کے وہ جمعہ میں بھی آتی ہے اور اعتکاف میں بھی بیٹھتی ہے. اس کی عزت و آبرو میں تھوڑا بھی فرق نہیں پڑتا ہے، بالکل مردوں سے الگ. چونکہ ہم لوگ کو اس بات پہ سوچنا چاہیے، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اس کا انتظام کرنا چاہیے. میرے بھائی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، نبی کے سنتوں پر عمل کرنے والا بناتے ہیں. نبی کہاں ہاتھ باندھتے تھے اس پہ ہم غور کرتے ہیں. نبی آمین زور سے کہتے تھے کہ نہ، اس بات پہ ہم چرچا کرتے ہیں کہ لیکن نبی کا سنت یہ بھی ہے، نبی کا سنت اعتکاف کرنا بھی ہے، اور نبی کی ازواج مطہرات آپ کی بیویاں بھی اعتکاف میں بیٹھتی تھی. لہٰذا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اس پر سوچ بچار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے الگ سے انتظام ہونا چاہیے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت ہے، مردوں پر بھی ہے، عورتوں پر بھی ہے. عورتیں اگر اعتکاف میں بیٹھے گی تو مسجد میں بیٹھے گی، چونکہ ہمارے یہاں ویسے انتظام نہیں ہے، معقول انتظام نہیں ہے، اور عورتوں کی عزت اور آبرو پر خطرہ ہو سکتا ہے. تو عورتیں کا عزت اور آبرو کا بچانا یہ فرض ہے، اور اعتکاف سنت ہے. تو سنت کو ادا کرنے کے لیے فرض کو نہیں چھوڑ سکتی ہے، اس لیے عورتیں اعتکاف میں نہیں بیٹھے گی. ایسی صورت میں وہ گھر میں ہی اپنا قیام اللیل کرے، گھر میں تلاوت کرے، وہ دل چھوٹا نہ کرے، اس کو ثواب مل جائے گا. یہ اعتکاف. اچھا اعتکاف کب سے کب تک بیٹھے؟ اعتکاف کب مسجد میں انٹری کرے اور کب مسجد سے ایگزٹ کرے، کب نکلے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آخری عشرے یعنی آج کتنے روزہ ہے صاحب؟ 20. یعنی اگر کوئی اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو آج 20 روزہ ہے، آج ہی روزہ افطاری سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائے، اپنا بوریا اپنا بستر وغیرہ لے کے آ جائے، اور 10 دن رہے. اور پھر نکلے کب؟ اگر 29ویں روزہ کے دن چاند دکھ جاتا ہے تو نکل جائے، نہیں دکھتا ہے تو 30ویں روزہ کے دن چاند دکھ جائے گا، چاند دیکھنے کے بعد وہ نکل جائے. یہ طریقہ ہے. یعنی کہ 21ویں رات سے پہلے، مغرب سے پہلے وہ مسجد میں انٹری کر لے. مسجد میں آ کے اعتکاف میں 10 دنوں کے اندر کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے، قرآن کلام اللہ کی تلاوت کرنا ہے، اور ادھر ادھر کی باتوں سے بچنا ہے. ہاں موبائل کا جہاں تک سوال ہے تو اگر کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ایسی بات ہے تو موبائل رکھ لیا کرے، کوئی ایمرجنسی کی بات کر لیا کرے. ایسا نہیں کہ آدھا گھنٹہ میں 1 گھنٹہ میں کاروبار بھی یہاں سے اعتکاف میں بیٹھ کے سنبھالے، کھیتی باڑی کا بھی حال سماچار پوچھے، گھر میں بھی فون کر کے بار بار پوچھا. ایسا نہیں. اگر ایسا کرنا تھا تو اعتکاف میں بیٹھے کیوں؟ گھر ہی میں اپنا گھر سنبھالتے. تو اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا داری سے کٹ کر
دنیا سے کٹ کر ایک اللہ رب العالمین سے لو لگا لینا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ لہٰذا ہمارے کوئی آدمی بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ آج ہی مغرب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھ جائے، انشاءاللہ آپ کو بڑا سارا ثواب ملنے والا، یہ بہت اہم عبادت ہے۔ یہ اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں ہو گئی۔ میرے بھائیوں، آخری عشرہ رمضان کب آیا اور رمضان کب ہم سے رخصت ہو رہا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ کہ لوگ تو رمضان کو بوجھ کی طرح سمجھتے ہیں، گنتے ہیں کب رمضان ختم ہو۔ میرے بھائیوں، آپ سوچئے کہ آپ بڑے بھاگیوان ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک اور رمضان کا مہینہ نصیب کیا، 20 دن گزر گئے، آخری عشرہ بھی آپ کو نصیب کر رہا۔ آپ تو بھاگیوان ہیں، آپ تو بڑا خوش نصیب آدمی ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ کے ساتھ پچھلے رمضان میں کتنے ایسے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے، لیکن آج وہ آپ کے ساتھ نہیں، وہ شہر خاموشہ میں، وہ قبرستان میں سو رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو اتنا خوش نصیب بنایا ہے کہ ایک اور رمضان ادا کیا۔ مجھے وہ روایت یاد آ رہا ہے، حسیب اللہ صاحب اس روایت کو کسی موقع پہ کہا تھا، وہ روایت ہے مسند احمد کی روایت ہے، حضرت طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اور یہ طلحہ ابن عبداللہ اللہ کے رسول کے بڑے مشہور صحابی ہے، اور یہ اتنے مشہور ہے، اس کی مقام کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں یہ شامل ہے۔ عشرہ مبشرہ جانتے ہیں، وہ 10 صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین ہی میں جنت کی خوشخبری دی تھی، اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، اے علی تم جنتی، اے طلحہ بن عبداللہ تم جنتی۔ تو ان 10 صحابیوں میں، جن 10 صحابیوں کو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے زمین ہی میں جنت کی خوشخبری دی تھی، ان 10 صحابی میں یہ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ یہ طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی دیہات سے دور سے چل کے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ایک ساتھ اسلام قبول کیا، ایک ہی ساتھ کلمہ پڑھا، ایک ہی ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان دونوں میں سے ایک تھوڑا دین کے معاملے میں چست تھا، پھرتیلا تھا، اور ایک تھوڑا لیزی تھا، تھوڑا سست قسم کا تھا۔ دنیا کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، کوئی بڑا کام کرنے میں ویر تھوڑا اچھا رہتا، پھرتیلا ہوتا، کوئی لیزی ہوتا، تو دین کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا۔ کوئی فرض بھی پڑھتا ہے، جمعے کی 2 رکعت بھی پڑھتا، اس کے بعد سنتیں بھی پڑھتا اور پھر نکلتا ہے۔ کئی لوگ ایسا ہے 2 رکعت پڑھ کے سمجھتا میں نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کر لیا، اور ایسے بھاگتے ہیں جیسے تہاڑ جیل میں مدتوں سے قید تھا، اور بھاگتے۔ میرے بھائیو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ آپ نماز پڑھیں، سنت پڑھ کے جائیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2 لوگ جو ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، اس میں سے ایک دین کے معاملے میں تھوڑا چست تھا، پھرتیلا تھا، اور ایک تھوڑا سست تھا۔ جو دین کے معاملے میں زیادہ محنتی تھا، وہ آدمی ایک جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں اور شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو دوسرا آدمی جو دین کے معاملے میں تھوڑا سست تھا، وہ 1 سال بعد نیچرل موت مرتا ہے، ایسے جیسے عام طور پر لوگوں کی موت ہوتی ہے، ویسے ان کا انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کوئی بنڈل روایت نہیں ہے، من گڑت روایت نہیں، ابن ماجہ کے صحیح حدیث ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے باہر کھڑا ہوں، گیٹ کے باہر کھڑا ہوں، اور وہ 2 لوگ بھی ہیں جو اسلام قبول کیے تھے ایک ساتھ، ایک تھوڑا پھرتیلا تھا، ایک تھوڑا سست تھا۔ جنت کے اندر سے ایک فرشتے آتے ہیں اور اس آدمی کو بلاتے ہیں جو دین کے معاملے میں تھوڑا سست تھا، جو طبی موت مرا تھا، نیچرل موت مرا تھا، جو شہید نہیں ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اندر بلایا جا رہا، آپ اندر چلیے۔ حضرت طلحہ ابن عبداللہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، پھر بعد میں آئے اور پھر اس آدمی کو بلائے جو دین کے معاملے میں تھوڑا پھرتی تھا، جو دین کے معاملے میں تھوڑا محنتی تھا، جو شہید کی موت مرا۔ حضرت طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، اور یقیناً تعجب ہونا لازمی تھا۔ بھائی جو آدمی دین کے معاملے میں تھوڑا پھرتی تھا، دین کے معاملے میں تھوڑا محنتی تھا، جو شہید کی موت مرا، اس کو پہلے جنت میں بلانا چاہیے تھا، بجائے اس کو بلا رہے جو 1 سال بعد طبی موت مرتا ہے، شہید بھی نہیں ہوتا اور دین کے معاملے میں تھوڑا سست بھی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ کو بڑی تعجب ہوئی اور انہوں نے صحابہ کے درمیان اس بات کا چرچا کیا، کیسے نہ کیسے اڑتے پھرتے یہ بات اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، اے میرے صحابہ تم کس بات پہ تعجب کر رہے ہو، تمہیں کس بات پہ تعجب ہو رہی ہے، تمہیں حیرانی کس بات پہ ہو رہی ہے؟ تو صحابہ نے کہا دیکھیے نا اللہ کے رسول، یہ حضرت عبداللہ بن طلحہ کیا کہتے ہیں کہ جو آدمی ایک ساتھ تو اسلام قبول کیے تھے لیکن دین کے معاملے میں تھوڑا پھرتی ہے، محنتی ہے، شہید کے موت مرا ہے، ان کو بعد میں بلایا جا رہا ہے، اور جو دین کے معاملے میں تھوڑا سست ہے، جو طبی موت مرتا ہے، نیچرل موت مرتا ہے، ان کو پہلے بلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینٹنس میں جواب دیا، کیا ہے میرے صحابہ بتاؤ کہ جو آدمی 1 سال بعد مرا اس نے ایک اور رمضان پایا کہ نہیں؟
اس نے ایک اور مہینے میں رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی کہ نہیں؟ اس نے ایک اور رمضان میں قیام اللیل کیا کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول. تو کہا کہ بس اسی لیے اتنا فرق ہے، اور دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. اور زمین و آسمان کا فرق جانتے ہیں آپ؟ 500 سال کی مسافت ہے. زمین و آسمان کی مسافت 500 سال ہے. اسی لیے اس بات سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ نے یہ جو 20 روزہ گزر رہے ہیں، اس 20 روزہ کا اگر آپ نے حق ادا کر دیا، اور یہ جو آخری عشرہ 10 روزے باقی ہے اس کا بھی حق ادا کر دیا، اور آپ سے پہلے جو رمضان سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان سے انشاءاللہ 500 سال پہلے جنت میں جانے والے. لیکن شرط ہے کہ اس کا حق ادا کریں. آپ کیا سمجھتے اپنے آپ کو؟ رمضان کو زحمت سمجھ رہے؟ رمضان کے لیے بہانے بنا رہے؟ رمضان کا مہینہ آتا تبھی آپ کو بیماری لگتی ہے اور بڑے بڑے بوتل آ جاتے ہیں آپ کی دواؤں کی. میرے بھائیو ایسا قطعاً نہ کرے. آپ بھاگیوان ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ بڑے اللہ کے بڑے پسندیدہ بندے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک اور رمضان کے لیے چن لیا، ایک اور عشر مبشرہ کے لیے چن لیا. وقت کی قلت ہے میرے بھائیو. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ان جو گزر گیا یہ جو 10 دن رہ گئے ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنی گناہوں کی بخشش طلب کریں. میرے بھائیو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کب ملک الموت موت کا پروانہ لے کر آئے اور ہمارے ٹیپے پہ ہمارے حلق میں سوار ہو جائے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم جوان ہیں؟ ہم مکئی بھی اچھا کاٹ لیتے ہیں، ہم کام بھی اچھا کر لیتے ہیں، ہمارے خون میں گرمی ہے، ہمیں کہاں موت آنے والا ہے؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے. جائیے شہر خاموشہ کو دیکھ کے آئیے، جائیے قبرستان کا معائنہ اور دورہ کر کے آئے. بہت سارے ایسے نوجوان سے قبرستان بھرے پڑے ہیں جو یہ سوچا کرتا تھا کہ ہمیں کہاں موت آنے والی ہے. میرے بھائیو موت کا وقت آتا ہے تو نہ جوان دیکھتا ہے، نہ بچہ دیکھتا ہے، نہ مرد دیکھتا ہے، نہ عورت دیکھتا ہے. جہاں جس وقت اور جس حالت میں اللہ کا آدیش آتا ہے اسی وقت اسی حالت میں اسی وقت وہ مر کر رہتا ہے. ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا اس 10 دنوں میں ان 10 دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. پتہ نہیں ہمیں اگلا رمضان نصیب ہو کہ نو. اپنی گناہوں کی بخشش طلب کیا کرے. ہمارے حافظ جی پچھلے خطبے میں بولے تھے کہ اس روایت کو بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول منبر پہ چڑھ رہے اور پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے فرما رہے آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ رہے تو فرما رہے آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھ رہے تو فرما رہے آمین. جب آپ سیڑھی سے اتر کے آئے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول ہم نے آج آپ کو ایک نیا کام کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا آپ جب سیڑھی پہ قدم رکھ رہے تھے فرما رہے تھے آمین آمین. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول وہ لوگ ہلاک ہو جائے، وہ لوگ برباد ہو جائے جس کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ملا اور اس مہینے میں اپنے آپ کی بخشش کروا کے اپنے آپ کی گناہوں کو معاف کر کے جنت کو حاصل نہ کر پایا، ایسا لوگ ہلاک ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. ذرا تصور کیجئے دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام. اور دعا پہ آمین کہنے والا کون ہے؟ سید الامام سید الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس دعا کی پاور کیا ہو سکتی ہے؟ دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار اور دعا پر آمین کہنے والا نبیوں کا سردار امام کائنات. اب اس دعا کی پاور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا میرے بھائیوں اس دعا کو اس 10 دنوں کو آپ غنیمت سمجھے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بات کریں. اور بھی باتیں تھیں انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کے سامنے رکھیں گے. یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. الہ العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو یہ جو 10 دن رہ گیا اللہ اس کا پورا حق ادا کرنے اور اس پر عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہمیں سے جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور عطا فرما. اے الہ العالمین ہمیں سے جو بیمار ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اے